أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم نواں پارہ سورہ الاعراف نواں پارہ سورہ الاعراف کا 24واں رکوع نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 14واں رکوع ہے اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 192 ہے۔ اس سے قبل جو آیات کل ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اولاد اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جو انسانی جو ہے وہ باہمی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کا ایک بنیادی مقصد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے تزوج الودود الولود فانی مکافر بکم الانبیاء، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور جن سے بچے زیادہ پیدا ہونے کی امید ہو۔ آپ نے میں اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے، میں نبیوں پہ فخر کروں گا کہ میری امتی زیادہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ نے یہ جو ازدواجی تعلق بنایا اولاد کا معاملہ، اس معاملے کے اندر شیطان انسان کو سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہے۔ اولاد کا معاملہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے منظور نہیں تو یہ چیز جو ہے ضروری نہیں کہ بیماری ہو، لیکن شیطان اس میں بھی انسان کے عقیدے پہ حملہ کر کے اس کو شرک کے دروازوں پہ لے جاتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر لوگ قبروں پہ، آستانوں پہ اور اللہ معاف کر نہ جانے کیسے کیسے کفری شرکیہ معاملات تک کر جاتے ہیں، اور جہالت بے دینی جہاں پر اسلام نہیں ہے، جن لوگوں میں ہندوازم ہے یا بات دیگر ہے، وہاں تو بچوں کی بلی چڑھا دیتے ہیں، بچوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے تنتر منتر کر کے بھی یہ ایسے شیطانی عمل کرتے، کس کے لیے؟ حصول اولاد کے لیے۔ یہ ایسا بھی ظلم معاشرے کے اندر لوگوں میں ہے، اور اولاد اور باقی تندرستی صحت کے باوجود نہیں ہوتی۔ دیکھو نا اب انبیاء میں کوئی نقص نہیں ہوتا، ابن سب بوڑھے ہو گئے اولاد نہیں ہے، زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں کہہ رہے ہیں اللہ اولاد دے دے۔ اولاد ملنے کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اولاد کے اوپر اللہ کا شکر اور اس کو دین پہ چلانا۔ لیکن یہاں بھی پھر جو ہوتا ہے کہ وہ لوگ شیطان کو لوگ اپنے جو ہے اولیاء کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ جو ہے انسان کو اولاد نعمت اللہ دیتا ہے، لوگ اس میں غیروں کو رب کا شریک بناتے ہیں، اور شریک بھی ایسے بے بس ہیں جو خود مخلوق ہیں، جو مخلوق وہ خالق نہیں ہوتا، مخلوق کو خالق کا شریک بنا دیتے ہیں، غلام کو مالک کا شریک۔ حالانکہ دنیا میں دیکھو نا انسانوں میں مالک اور جو ہے وہ آقا غلام، مالک اور نوکر ہو نا تو کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اور صرف عہدے کا ہی فرق ہے نا، ورنہ جنس انسان تو ایک جیسے ہی ہے نا، لیکن خالق اور مخلوق کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے نا۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے، حالانکہ انسان اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو اپنی برابری میں برداشت، لیکن کتنا بڑا ظلم ہے کہ رب کے ساتھ جو ہے وہ بندوں کو شریک بنا دے۔ اور فرمایا کہ ایک تو وہ بے بس ہیں کہ مخلوق ہیں، خالق نہیں، جو ظلم کرتے ہو تم مخلوق کو خالق کا شریک بنا دیتے ہو۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، مایا کہ ولا یستطیعون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، نہیں وہ طاقت رکھتے، لہم ان کے لیے، نصرا کسی قسم کی مدد کرنے کی، مایا جو ان سے آسے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں یہ ان کی قطعاً کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسہم ینصرون، او بھائی ان کی مدد وہ خواہ کریں گے، وہ تو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اپنے آپ کے اوپر جس کا اپنے آپ کی مدد نہ کر سکے، وہ کسی کا کرے گا؟ عبدالسلام صاحب نے بڑا شاندار بات لکھی، نے کہتے فرعون کا نا ربکم الاعلی، تو کہنا دیکھو ان لوگوں کی حماقت دیکھو، جو اپنے پیشاب پہ کنٹرول نہیں رکھتا وہ خدائی کا دعویٰ کرتا، یعنی اپنی بے بسی اتنی ہے کہ اس کو پیشاب قضائے حاجت کا معاملہ بن جائے تو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ اپنے معاملے میں بے بس ہے، اپنے آپ کے اپنے معاملات پہ کنٹرول ہے نہیں، اور دعویٰ کیا ہے؟ خدائی کا۔ مایا کہ یہاں پر بھی شیطان پھر لوگوں کو دھوکا تھا بتوں دے بارے یہ بڑا ظلم ہوتا ہے، شیطان ہے نا، اب اس نے گمراہ کرنا،
اے ویکھو نا جی کڈا بڑا ظلم ہے، بے ادبی ہے نا، پھر بتالیاں چو کے ولے فٹ کریے، او بھائی بت کیا ہے؟ یہ بھی تو کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے نا. کوئی کامیڈی بیوقوف نہیں کہ پتھر پوج دیو. اگر پتھر اتنا مقدس ہوتا نا تو اس پتھر کو روڈ پہ سڑک نہ بنے دیتا. جو پتھر جو بت پوجتے ہیں نا وہ بھی پتھر پہ سڑکیں بناتے ہیں، وہی باتھ روم میں پتھر لگاتے ہیں. پتھر کا تقدس نہیں ہے، وہ شبیہ ہے اس نیک ہستی کی جس کے ساتھ عقیدت کا رشتہ ہے. بس دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام مکے والے کیا کرتے تھے؟ بت پوجتے تھے نا، اور بت میں ان کے متعین تھے نا. کون ہے بت؟ کون تھے بت؟ اندر بھی بوتے خانہ کا بغیر باہر بھی بوتے. اندر کون تھا؟ تین. صحیح بخاری میں بھی ہے سید ابراہیم علیہ السلام کی شبی، اسماعیل علیہ السلام، اور تیسرے ماں مریم. دو نبی ایک ولیہ. اب ہے کیا بات؟ تو ان کی فوٹو ہی ہے نا. وہاں کیا مورتی بنی ہے، ادھر کیا فوٹو بنی ہے. وہاں کیا ہے مورتی سجائی ہے، یہاں قبر سجائی ہے. اتنے کھڑا کیتا ہے، اتنے دفنایا ہے. تو بزرگ ہے نا، وہی معاملہ ہے. ابراہیم بت تو نہیں تھے نا، اسماعیل علیہ السلام بت تو نہیں تھے نا، ماں مریم رضی اللہ عنہ بت تو نہیں تھی نا. اور لات منات عزا کون تھے؟ سب کو پتا. صحیح بخاری میں تفصیل ہے کہ یہ سارے مکے والوں کے وہ لوگ تھے جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے. لات بھی اس کو لائیے ستو گول کے پلایا کرتا حاجیوں کو اسپیشل گرمیوں میں. اور دیگر منات عزا یہ بھی اس طرح کے جو وہ نیک لوگ تھے. اور آج تک ان کو مشکل کشا بنایا بھی، بڑے کرنے والے بڑے نیک لوگ سن، لہٰذا بھاگ لگے نے مروں تو بعد طاقت مت گیا نا ساڑھے ایتھے کیتا. یہ ہے بت. اس طرح ود یغوث نصر ثواب پانچ تن پاک نو لے سمجھی قوم تھے. اب وہ بھی تو بت ہی ہے نا، لیکن کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں کہ یہ قوم کے نیک لوگ تھے جو اللہ کی بندگی کی بات کرتے تھے. اور بفوت ہو گئے تو لوگوں نے، شیطان نے ان کو اکسایا کہ دیکھو نا ان کے ساتھ تمہارا بڑا جی لگتا تھا عبادت میں، تو ان کی شبیہ بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کے تمہیں وہی پھر پرانا دور یاد آئے گا، وہ رغبت شوق بنے گا. اچھا وہ فوت ہو گئے جنہوں نے رغبت کے رکھا تھا. اب پیچھے والی قوم نے جو دیکھا ہو تو یہ سمجھے یہ سارا کر دینے. تو آہستہ آہستہ وہ شبیہیں جو پہلے بطور رغبت تھی پھر وہ کیا بن گئی؟ وہ معبود بن گئے. شیطان نے مرحلہ وار کے کر دیا، اکسا دیا. دیکھو نا اس نبی علیہ السلام نے تصویروں پہ بنا کیوں کیا؟ یہ تصویریں معمولی چیز نہیں ہے، یہ تصویریں آہستہ آہستہ عقیدت جو ہے یہ عقیدہ بگاڑ دیتی ہے. اللہ نے اگر تصویر سے معاملہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کو چہرہ رب نے اتنا عظیم بنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ عبداللہ علیہ السلام نے کہا تھا، کہتے حالانکہ متصب اس وقت یہودی تھے، مکے مدینے میں آپ داخل ہوئے تو کہنے لگے جب میں نے دیکھا نا تو میں اسی کو دیکھ کے پہچان گیا، اللہ کی قسم لیس بوجہ کذوب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی رب نے ایسا نورانیت ایمانی، ایسا نبی علیہ السلام کو حسن عطا کیا تھا کہ جو ہے جو علم رکھنے والا تھا اس نے جو حالانکہ سخت ترین مخالف تھا چہرہ دیکھ کے پہچان لیا. کہ جی تصویر نے اسلام پھیلدا ہوندا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصویر مفہوم نہ کر چھڑدا. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ دھوکہ شیطان کا ہوتا ہے. جو بت نے بھئی وہ بھی لوگوں کو، وہی نیک انبیاء تھے، وہ بھی صالحین تھے، ان کی فوٹو مورتیاں بنی جو ہمارے ہاں یہاں پر ہیں. فرق یہ ہے کہ انہوں نے مورتی بنا لی، اب فلیکس بنے ہوئے زندے مولویاں دی فوٹو لگی ہیں تو فلیکساں دے اوتے تے جناب مرن تو بعد سارے ولیاں دا پورا پینل بن کے اودا فوٹو لگی. گھر وچ ہندو دا بھی ماں مر جے پیو مر جے تصویر لگی ہے دیوار دے اوتے، گلے چ مالا پائی ہے. ایتھے گھر وچ پی تصویر لگی گلے وچ مالا پائی ہے. وہ امی ابے دے ہاتھ جوڑدا ہے، اے پیر اگے ہاتھ جوڑی جاندا ہے. کہن کی ہے اے مسلمان ہے وہ ہندو ہے. اسی بات اجمیر دا میلہ ویکھ کے ہندو نے کہا سی نا، انہوں نے کیا فرق تے صرف نام میں سمجھنا سا کہ ہندو تے مسلمان اتحاد نہ ممکن ہے. کہندے اجمیر دا میلہ ویکھ کے میرا گمان ٹوٹ گیا، مینوں سمجھ آ گئی کہ اتحاد ممکن ہے. نا دا فرق یہ ہے کہ باقی رل کے چھڑنا. ہمایا ولا یذ ولا انہ ینصرون، تو وہ اپنی جان کی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اب میں اگر آپ بلائیں گے ان کو إِلَى الْهُدَىٰ سیدھے رستے کی طرف، اسلام پہ، رب پہ، دین کا جنت رستے پہ آ جاؤ، لا يَتَّبِعُوكُمْ وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے. مَا سَوَاءٌ، اللہ اکبر، مایا وَإِن تَدْعُوهُمْ اگر تم بلاؤ ان کو سیدھے رستے کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے. وہ بیچارے بے بس ہیں، ان کو پتہ ہی کون تم کون بلا رہا، کون کیا کہہ رہا. مَا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ برابر ہے تم پر،
आदा आउ तुम के तुम बुलाओ उनको, अम आओ तुम स्वामेतून या तुम खामोश रहो। उन्होंने क्या सुननी, वो बेबस ने, उन्हें पता ही कोई नहीं कौन ये तो ताड़े अपने तराशे ने दफनाए ने। मरण तो बाद आ जिसम रूह जन्नत च, ये मामला दुनिया को कट गया। ये की है, ये उखरवी मामला, कबर दुनिया का हिस्सा है ही नहीं, एक ढेरी उत्ते आ, लेकिन अंदरला मामला सारा आखरत नाल है। ते बंदा आखरत जाके किसी ने आखरत गया कोई नहीं, दुनिया जो आखरत गल हुंदी कोई नहीं, ना ही दुनिया का कम्यूनिकेशन सिस्टम जिहड़ा है ये दुनिया तो आखरत जोड़ता जी। दुनिया तो दुनिया राबते वादे कम्यूनिकेशन सिस्टम है ना, टेलीफोन है या मोबाइल है ने, वायरलेस है या, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आखिरत नहीं चलती दुनिया नाल, आखिरत में जुड़वा तो वो तो है ही आखिरत में, दुनिया में है ही नहीं। इस बात हूं तुम खलोगे कबर ते दो लो लिले ले जाओ। अल्लाह ने कहा आदा आओ तो मुंह होम, बराबर है तुम पर, तुम उनको पुकारो, अम आओ तुम सामेतून या तुम क्या रहो खामोश। भाई तुम्हारा उनको आवाजें देना या तुम्हारा वहां चुप रहना एक बराबर है, क्योंकि ना वो सुनते ने ना वो वेंदे ने। हूं तू नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया। इथे कहते नहीं, मैं सुन रहा था एक आलम की तकरीर, बरेलवी मौलवी था, कहने लगा इंज समझो, अम यार नहीं जरा जो जालक भी लिखी, उन्हें भी तफसीर च लिखी, कहते समझो कि जिवें शेर पिंजर डकिया हुंदा ना, जिन्ना च बजुर्ग जिंदा हुंदे ने, ये समझो शेर पिंजर डकिया ते ये मरण तो बाद इंज समझो कि हुण पिंजरा खुल गया, ते जिवें हुण पिंजरा खुल जाए तो शेर आजाद हो जाता ना, हुण ताकत अगे नाल की होगी, अगे ताकत पिंजरे च कैद सी ताकत खुल गई। इस तरह ये बजुर्ग होंगे ने जिन्ना चिर जिसम के विच रूह बझी होंदी है ना, उन्ना चिर ताकत जरा कमजोर, मरण तो बाद बहुत ही हो जाती है। कौम को ऐसा बेवकूफ बनाया कि मरने के बाद ताकत। अच्छा एक होर वैसे बात समझना, ये जिन्ने भी वली बजुर्ग ने ये सारी दुनिया को फैज दिंदे ने, लोगों को बच्चे भी दिंदे ने, कभी अपने घर भी इस वली के मरण तो बाद बच्चा होया, ये अपने घर फैज क्यों नहीं होता, ये भी तो सोचने वाली गल है। सारी दुनिया को फैज वंडदे ने, कुड़ियां भी मुंडे भी मालो दौलत भी सारा कुछ भी, ते जेड़ा बजुर्ग है अपने घर भी कभी जम्मिया, पता लगे कि मरण तो बाद ताकत वध गई है दो दो अद आओ तुम सामे तुम बराबर है कि तुम उनको आवाज दो या तुम क्या खामोश रहो। बाकी फिर अल्लाह ने मजीद खोले कि बुत्ता वाली गल नहीं है जी। माया इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग तदऊना जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, इबादुन अमसालुकुम, इबादुन बंदे हैं, अमसालुकुम तुम जैसे। दसो हुणे दोगे की गल खोल के कवे, वो ताड़े वर्गे बंदे ने जिन्होंने आवाजा मारते हो। अब यहां पर ना कह देते हैं देखो जी लोग जुल्म करते हैं जी, भाभी से फलां करते हैं, तर्जमा गलत करते हैं। भाई की गलत किया, कहते वेखो जी तद ऊना दा माना जेड़ा करते ने दुआ करना पुकारना, हालांकि इत्थे माना है ताबुदूना तुम इबादत करते। सी बात थोड़ी करने पुत्तां दी इन्हां बजुर्गां दी, हालांकि दुआ भी तो इबादत है। सिंपल जी बात है, हर बंद जिन्हों मर्जी पूछो दुआ इबादत है कि नहीं, नबी ने बात दुआ वाली बात आ, दुआ की है, दुआ क्यों की जाती है अल्लाह को, चलो इबादत भी माना कर लो तो दुआ भी तो इबादत है। नफे वास्ते मां फौकल सबाब जिजार सबाब नहीं किसी को आवाज देना, यह भी तो इबादत है, क्योंकि अल्लाह का हक है। नफे नुकसान की उम्मीद रखना यह किदा हक है, अल्लाह का। तकिया तवक्कल इबादत तवक्कल की है इबादत है, नजरो न्याज की है इबादत है, ये सारा कुछ की रब दा के बजुर्गों का हुंदा कि ना जे तवक्कल तकिया तमाद दी बजुर्गों से हटा गया, जिन्हें से ड्राइवर फाड़ो स्टीयरिंग फाड़ के या पीर उस्ताद तेरा ही आसरा, कान पड़ के हर बंदा अपने मुर्शिद आवाजा मारन लगा जो चलन लगता निकल लगता है, घरों निकल उठते। साढ़े इतने जुल्म की इंतहा नहीं है, सवेरे स्पीकर खुलेगा फजरों पहला अजान होगी, अजान खुलते ही या गौसे आजम खुली सजम दी स्पीकर सामने चल रहा होंगे, सवेरे सवेरे या गौसे आजम फलां या गौसे आजम फलां या
یعنی سر عام کھلا ڈلا رب تو علاوہ غیرہ نو بازا مار کے لانی شرک تو اڑ جائیے ایسے جنہیں داد اسلامیہ نے سویرے اڑ جائے یا رسول اللہ اسما قالنا وانظر حالنا کیے یا رسول اللہ ساڈے حال تے نظر کرم فرماؤ تے ساڈے تے جڑنا جی ساڈی گل نو بھی سنو بھئی ما فوق الاسباب دعا تے رب دا عبادت ہو گئی پھر کہندے نے دوجا ظلم ہی ہے کہندے بت والیاں آیتاں نے بھائی کیویں کہندے ویکھو لفظ من دون اللہ جتھے لفظ من دون اللہ سمجھو آیت کیڑی ہے بتاں والی یہ بھی مغالطہ حل کر لو یاد رکھو پہلے بے دا ترجمہ سمجھو دون کا معنی ہوتا ہے نیچے اور یہ لفظ ضد ہے مد مقابل ہے لفظ فوق فوق کا معنی کیا ہوتا ہے اوپر من دون اللہ اللہ کے نیچے اب ظاہر ہے انبیاء اولیاء فرشتوں سمیت کوئی بھی رب کے برابر تے نہ ہی کوئی ماندا ہے کہ میں کوئی دسو جیڑا اپنے مرشد نو اپنے بزرگ نو پیر نو رب دے برابر سمجھدا ہوئے چے جائے کہ رب تو اوپر رب تو اتنے ہونا دور دی گل کو رب دے برابر بھی نہیں پاواں کو نبی ہے پاواں کو ولی ہے پاواں نبیاں دے بھی نبی پیارے پیغمبر ہے رب دے برابر تے نہیں یہ تے بال اتفاق ایمان تے نبی بھی سارے رب تو کی نے نیچے تے اللہ نے فرمایا من دو نیلا بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو جو اللہ سے نیچے ہیں اللہ دے کو برابر اے ترجمہ سیدھا سیدھا جو اللہ سے اللہ تو نیچے فرشتے بھی نیچے نے انبیاء بھی نیچے نے اولیاء بھی نیچے نے اتقیاء ازکیاء سب اللہ تو کی نے نیویں پیر نصیر الدین سیر گولڑوی پیر میر رشاد دا پوترا سی مر گیا بیچارہ وہ کہ صوفی جی وہ نے نہ ایک چونکہ پڑھا لکھا ادیب آدمی سی انہیں ایک ربائی لے چھڑی تو ربائی دا شعر سی کہتا ہے کیوں مانگتا ہے مانگنے والوں سے کیوں مانگتا ہے مانگنے والوں سے وہ ربائی نے اپنے حساب نال لکھی او دے اوتے کوئی نہ او دے مذہب دا بندہ پھڑک اٹھیا انہیں کیا ہے گولڑ بھی جڑا نا جی یہ بھابی ہو گیا انہیں شرک انہیں زیادتی کی توہین کی تھی اولیاء اللہ دی اے بھی جڑا جی انہیں جی سارا گستاخاں والا ذہن ہے جی دا فلان ہے یہ ہے وہ چوکو دے نا چنگا ہونے سہاگا پھیریا پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی نے پھر یہ دے اوتے پوری ایک کتاب لکھی او دا نام انہیں رکھیا ہے اے آنت و استعانت میرے کو پئی پوری کتاب ہے اے آنت مدد کرنا استعانت مدد مانگنا پھر انہیں رکھ کے جنا پوری ڈیٹیل بیان کی تھی انہیں پھر پورا چنگا کھول کے پول کھولے اس گل دے انہیں کہا جی گل آ گیا کٹر تو کٹر مشرک بھی ہوئے نا تے وہ بھی اوکھے ویلے رب نو آواز ماردا ہے تے اج دا مسلمان اوکھے ویلے پیر گاج رانی آواز ماردا ہے کہندا وہ تے دریا وچ پھس کے بھی کہندے سی کہ جی جو ہے لئن انجانا من حال نکونن من الشاکرین تسی اسی کتھے کی کھڑے ہیں پھر کہندے من دون اللہ شرک بت نہیں ہے پھر اس لفظ اور تشریح کی تھی لفظ کہ لفظ دون ہے کہ دون کا معنی نیچے من دون اللہ اللہ کے نیچے اور پوری مخلوقات کوئی بھی ہو بڑے سے بڑی ہستی بھی ہو سب سے سب کے اللہ سے کوئی بھی رب کے برابر نہیں ہے تو اس لیے جو ہے یہ مغالطہ دھوکا ہے کہ جو یہ معنی ہو گیا اے جی کی یہ معنی اے بت نہیں ہوندا دیکھو اللہ نے تے قرآن ان جے لفظ استعمال کیتا ہے مایا اللہ نے چیلنج دیا نا قرآن دا کہ فاتو بسورۃ من مثل ودو شہداءکم من دون اللہ او بھائی تسی جڑا نا اس ایت قرآن ورگی کو ایک صورت بنا کے لے آؤ ودعوا شہداءکم من دون اللہ اللہ تو علاوہ اللہ تعالی جڑا بھی تعالی کو ہے لب جاؤ لے آؤ ان کنتم صادقین عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اے میرے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ عیسیٰ علیہ السلام تسی قیامت اللہ فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام تسی کیا جی لوکاں نو مینوں تے میری امی نو اللہ تو علاوہ بت بنا لو اور میری امی تے مینوں تے میری امی نو اللہ تو علاوہ معبود بنا لو لفظ کی نے من دو ہن عیسیٰ علیہ بت نے ماں مریم بت تے لفظ کی ہے من دو اللہ نے یہودیاں تے عیسائیاں نو کہ انہاں دے شرک دے اوتے کہ اپنے مولوی پیراں نو رب دا درجہ دے چھڈیا اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من انہاں نے اپنے مولویاں نو تے اپنے پیراں نو رب بنا لیا من دون اللہ دو علاوہ ہن مولوی بت نے پیر بت نے
تو لفظ اللہ کی استعمال کیتا من دو، نبیاں واسطے بھی لفظ من دو استعمال کیتا ہے، ولیاں واسطے بھی استعمال کیتا ہے، مولیاں واسطے بھی کیتا ہے، پیراں واسطے بھی کیتا ہے لفظ من دون اللہ، تو من دون اللہ سارے تھلے جو اللہ تو علاوہ ہے. تو میں ان تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، تم جیسے بندے ہیں، رب نہیں دے. عباد امثال، تم جیسے لات منات عزا کون سن ابراہیم علیہ السلام، درجہ پوری کائنات تو اعلی ابراہیم علیہ السلام دا، لیکن انسان ہونے دے ناطے ماں باپ اولاد بی بچے سارے جنس انسان اولاد آدم جو سن نا، عباد امثالکم، بندے ہونے میں تم جیسے ہیں. رتبہ مقام تو نبیوں کا ہم جیسا نہیں نا، وہ تو سب سے اعلیٰ ہے، اس کا تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ نبی معاذ اللہ ہمارے جیسا مقام ہے، لیکن ان کی جو طاقتیں ضرورتیں سارا انسانوں جیسی ہی ہیں کہ جو ہے وہ انسان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، سوچنے جو دماغ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ہاں نبیوں نے کچھ صلاحیتیں جو دی ہیں وہ قبول ہے، اس کا کون انکاری ہے، لیکن بہرحال خدائی صفات تو نہیں ہے ان کے پاس. تم جیسے بندے ہیں مایا فدعوہم، اب آگے مزید کیا کہہ دیا کھل کے کہ پہلا تو یہ ہے کہ وہ ان کے بعد خدائی اس معاملے تم جیسے بندے ہی ہیں، معاملے پہلے نے کھول دیا. باقی رہ گا پھر بھی تم مجھ سے رو، فدعوہم، تم بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، آواز دو ان کو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس چاہیے کہ وہ جواب دے تم کو. جی تاری سن دے جو نے پھر جواب دینا چاہیے کہ نہیں، کہ کہندے سارے بھی سیاپا ہوتا نا مردے سن دے نے جی السلام علیکم کوئی نہیں ہو، وہ بھائی جس مردے دے کان ایڈے ٹیٹ ہے زبان تو گنگی ہے، یہ بھی تو کام سمجھنے والا ہے. زبانوں کان ایڈے ٹیٹ نے کہ من میٹ تھلے سن لیندے نے، زبانوں ایڈا گونگا کہ آواز باہر نہیں آتی. قاری خضر محمد جوید صاحب سن تو پروگرام چ بیٹھے سن، تقریر کہندے جی مردہ جب جانا تے اس سا جو جائیدا نا تے او باقاعدہ باہر آن والے پورا ویکھدا ہے. کہندے پھر جے تہاڈی گل منیے تے پھر قبرستان جانا نہیں چاہیے. کہندے وہ کیوں؟ انہیں کیا جس مردے دی نظر اینی تیز ہے، منا مٹی سانو باہروں ویلے ساڈے کپڑے کتھے رکاوٹ رہ گئے، پھر تے قبرستان جانے نہیں چاہیے. جہے مردے دی نظر ایڈی ٹیٹ ہے، ایڈی تیز ہے کہ منا مٹی چو باہر سانو ویندا پیا تے کپڑے رکاوٹ رہ گئے، مردے کے پھر کہڑی شے لکی رہ گئی بھائی، پھر ایویں خام خواہ جورا میں ننگا کرنا ہے، گھر ہی بہ رہو. پھر میں فدعوہم، تم آواز دو ان کو، فلیستجیبوا لکم، پر چاہیے کہ وہ جواب دے تم کو. گل تو پھر سمجھ آنی نا، سیدھی جی نا 2 + 2 = 4 والی گل آ بھائی، جہاں سنتا ہے وہ بولتا بھی ہے، گونگا تو نہیں نا، بولتا بھی ہے. پھر جی سنتا پھر جواب ہی دے تاکہ گھر فیصلہ ہو جائے کہ وہ سنتے نے تو کوئی اختیار آتے نے. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے تو جی بولو آواز نہیں آتی تو گل ختم ہوگی. ہوں تو ہور بھی کم سوکھا ہے، کسی نے بیہوشی کا ٹیکا لا کے ویکھ لو، روح نکلی بچوں، بیہوشی کا ٹیکا لا کے ویکھ لو، مرن تو بعد مومن روح جنت کافر جہنم چ ہوندی ہے. بیہوشی وار ریکارڈنگ کرا لو نہ گلاں کر لو، بعد ہوشا تو پوچھا کی گلاں کیتیاں پتہ لگ جائے گا. جی آ ستا پیا نہیں بولتا سمجھے ہو بیہوش نہیں پتا بعد پتہ لگے گا. شیخ القرآن محمد سیان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن، اللہ بڑی بصیرت دیتی سی. کراچی تقریر کرنے گئے تھے، اینڈ لیٹ ٹائم والی میری بڑے خطیبہ انہوں نے بندے کئی سین ستے پئے سن، کہنے لگے یار اٹھا دو یہ ستے نے سارے تاکہ تقریر شروع کریے، اٹھا دو اندر بلا لو، اٹھا دو سارے جو اٹھ پے نا تو کہنے تر پتہ نا کیوں اٹھایا، انہاں مڑ کے پتہ نہیں سی لگنا کہ مولوی نے کی بیان کیتا ہے. یہ کہندے نے مردہ سنتا، گل سمجھاؤں دا انداز ہے نا. کہندے پھر لوگوں کہنا مردہ سنتا، آ جڑے ستے پے نے انہاں نوں نہیں پتا مولوی نے کی کہتا ہے کیا جگہ زندہ نے، تو جڑا ستا انہوں نے پتا کون جائے مر گئے پتا ہے. اللہ نے اسی لیے کہا فدعوہم، بلاؤ وہ جواب دے تم کو، ان کنتم صادقین. ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں، میں ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہیں وہ طاقت رکھتے کسی قسم کے لیے کسی قسم کی مدد کرنے کی، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ اپنی جان کی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم بلاؤ گے ان کو، إِلَى الْهُدَى، سیدھے رستے کی طرف،
لا یتبعوکم، نہیں وہ پیروی کر سکتے تمہاری، مایا سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، تم بلاؤ ان کو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ تم جیسے بندے ہیں، مایا فادعوہم، پر تم بلاؤ ان کو، خلائی مخلوق نہیں گی کہ وہ ایدہ مچھی دریا جو پھڑ کے سور نہ پو لین، سمجھے کہ نہیں؟ جیوے جو ہے کہ اللہ کر دے خلائی مخلوق والے کر دینے نا، تو اللہ نے کہا خلائی مخلوق نہیں گی، عباد امثالکم، یہ بندے ہیں تم جیسے، فادعوہم، تم بلاؤ ان کو، فلیستجیبوا لکم، وہ جواب دیں تم کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، سبحان حمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔